میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کیسے گزاریں۔ اللہ کریم رمضان کی، آپ کی، ہماری عبادتیں، روزیں، تراویح، دیگر اذکار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ہم غریبوں کے غم گسار آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ہمیں مصافحہ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید، مرحبا اور ویلکم کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے رمضان کی خوب برکت نصیب فرمائے۔ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آج بھی ہم ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا۔ سبحان اللہ۔ دعا کی بڑی برکتیں ہیں، دعا کی بڑی بہاریں ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے مہمان ہوتے ہیں، ایک گیسٹ ہوتے ہیں۔ آج کے پھر سے ہمارے وہی گیسٹ ہیں جن کو آپ نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں دیکھا ہوگا، جناب رکن ہند مشاورت حاجی شبیر عطاری ہمارے ساتھ ہیں۔ میں خوش آمدید کہوں گا، حضرت کو پھر سے ویلکم کہوں گا۔ اللہ کریم آپ کی بھی، میری بھی، ہم تمام ناظرین کی اللہ کریم رمضان کے صدقے مغفرت فرمائے، اور رمضان میں اللہ خوب عبادت ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب، آج گفتگو کریں گے ہم رمضان میں کی جانے والی جو بہت ساری عبادت ہیں، اس میں سے ایک اہم ترین عبادت دعا۔ الحمدللہ رمضان میں جہاں ہم نے لوگوں کو نماز کی طرف آتے دیکھا، ہم نے رمضان میں جہاں لوگوں کو صدقات کی طرف آتے دیکھا، رمضان میں ہم نے جہاں لوگوں کو اہتمام کے ساتھ اس ذکر اللہ کرتے دیکھا، وہیں پر ایک بڑی تعداد ماشاءاللہ وہ ہے جو رمضان کا انتظار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ رمضان میں دعا کرنی، چونکہ رمضان میں جو افطار کے وقت دعا کرنے کا ایک لطف ہے، جو مزہ ہے، جو ایک اس کی ایک چاشنی ہے نا، یقین مانیے کہ وہ بندے کو پورا سال انتظار ہوتا ہے، 11 مہینے انتظار کرتا ہے کہ جو پیارا پیارا سہانا وقت ہوتا ہے، افطار کا وقت ہے، سحری کا جو مبارک وقت ہوتا ہے، پھر ہر نماز کے بعد ہی الحمدللہ لوگوں کا اہتمام ہوتا ہے کہ مسجد میں کافی دیر تک ایک تعداد بیٹھتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب الانام میں بلند کرتی ہے، اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر توبہ بھی کرتی ہے، بخشش بھی مانگتی ہے، اور ماشاءاللہ ویسے ہی بڑی برکتیں رمضان میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی ہمیں دعا کا کس انداز سے اہتمام کرنا ہے، کس انداز سے ہمیں رمضان میں جو ہے نا وہ عبادت کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہے، اور یہ سارے کے سارے معاملات کیسے کرنے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس پر آپ سے کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ میں کچھ جو ہے وہ قرآن کریم سے چاہوں کہ دعا کے حوالے سے ہمارا رب کیا ارشاد فرماتا ہے، میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کے حوالے سے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، بڑی مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر ہمارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ سبحان اللہ، کہ میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا فرماتا ہوں، اس کی فریاد کو پوری کرتا ہوں۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے یہ انعامات ارشاد فرمایا۔ ورنہ حقیقت میں حاجی صاحب اگر دیکھیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو سیاہ کاریاں ہیں، جو ہماری بدکاریاں ہیں، ہمارے جو برے اعمال ہیں، سیاہ کارنامے ہیں، وہ تو اس قدر ہیں کہ یقین مانیے کہ ہم شرم آتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ کہاں وہ عظیم بارگاہ جو سب سے بڑی بارگاہ ہے، اس سے بڑی بارگاہ کوئی ہے ہی نہیں، اور کہاں ہم گنہگار، ہمارے کالے کالے گندے گندے گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ۔ ورنہ سچی بات تو یہ کہ یہ ہاتھ اس بارگاہ میں اٹھانے کے لائق ہیں ہی نہیں،
بے شک. لیکن بس چونکہ اس کا فرمان ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول فرماؤں گا. تو بس اسی آس پر، اسی امید پر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ تو نے ہی فرمایا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ، یعنی تو نے ہی فرمایا کہ دعا کرو، تو اس لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ پاک دعائیں قبول بھی فرماتا ہے. مزید میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، دعا کے کچھ فضائل اگر بیان فرمائیں، مزید دعا کرنے کا ہمارا ذہن بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے، سبحان اللہ. اور دعا مانگنے والا اپنے رب کے فرمان پر عمل کر رہا ہے. اور دعا مانگنا یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. سبحان اللہ. اور دعا مانگنے میں نا ایک تعداد ہے جن کا ذوق و شوق ہے، جی. اور ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ جن کو دعا مانگنے میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. تو عبادت کرنے کے بعد دعا نہ مانگنا، اس کی تو مثال یوں دی جاتی ہے کہ کوئی شخص درخت پر چڑھا پھل توڑنے کے لیے، چڑھ بھی گیا مگر بغیر پھل توڑے واپس آ گیا. تو عبادت کرنے کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے، یہ بھی عبادت ہے. جی. اور ایک یہ بھی مثال دی جاتی ہے کہ دعا، عبادت کرنے کے بعد دعا نہ مانگنے والا ایسا ہے کہ پورے دن اس نے جو نا محنت کی اور اپنے جسم کو تھکایا، اور مزدوری ملنے کے جب ٹائم آیا تو اس سے پہلے باہر آ گیا، وہ مزدوری لیے بغیر آ گیا. تو یہ الحمدللہ جو دعا ہے یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ اس میں ملا کرتا ہے. دعا کرنے والا اگر کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اے اللہ حاضر ہوں میں، قبول فرما لے. سبحان اللہ. اب دعا کی فضیلت جیسا آپ نے پوچھا تو ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے. رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. سبحان اللہ. یعنی دشمن سے نجات چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں. آج تذکرے بہت کرتے ہیں، یہ پرابلم، وہ پرابلم، یہاں پرابلم، وہاں پرابلم. یہ جو تذکرے میں ٹائم دے رہے ہیں نا، اس سے اچھا نہیں کہ دعا میں ٹائم دے دیں. سبحان اللہ. ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم دے رہے ہیں، یا ادھر ادھر کی نیوز سن کر کے پریشان ہو رہے ہیں. بعض مرتبہ ادھر ادھر کی جب خبریں سنتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی، ٹینشن ہو جاتی ہیں. اس سے بہتر ہے کہ بندہ دعا میں لگا رہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کے علاوہ دعا کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، بلا اترتی ہے، پھر دعا سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. بلا اترتی ہے اور دعا اسے جا ملتی ہے. واہ. تو وہ بلا پھر اس پر آتی نہیں، وہ قیامت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی. اور ایک جو کئی لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ یار میں دعا مانگ رہا ہوں کئی عرصے سے، جی. مگر اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا. جی. تو ان کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی تسکین ہے سبحان اللہ. کہ دعا مانگ رہے، جس چیز کے لیے مانگ رہے وہ نہیں مل رہا، وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا، یا وہ پرابلم سولو نہیں ہو رہی، جی. ان کے لیے اس حدیث پاک میں جو نا بڑی ڈھارس ہے، بڑی تسکین ہے کہ واقعی حدیث پاک سنیں گے نا جی. پھر دل میں ٹھنڈک ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیا حدیث پاک ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ پاک اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے. اچھا. 3 میں سے ایک عطا فرماتا ہے. نمبر 1، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی جو مانگا وہ مل جاتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے. نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں تو یہاں تک آتا علی بھائی کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا تو جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہیں ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعائی قبول نہ ہوتی. اللہ اکبر. وہاں وہ تمنا کرے گا کہ کاش کوئی دنیا میں دعائی قبول نہ ہوتی، اس وقت جو مجھے مل رہا ہے اور کتنا مجھے مل جاتا. کیا بات ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈھارس ہے بندے کے لیے کہ دنیا میں جو مانگا گیا اگر وہ نہیں بھی ملا نا جی. تو ہارے نہ، مایوس نہ ہو، دعا مانگنا چھوڑے نہ، شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے، بلکہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے. ہو سکتا ہے کہ میں نے جو مانگا وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو. صحیح.
یہ بھی پاسبل ہے کہ میں نے جو مانگا مگر اس سے بڑی چیز یعنی جو بلا جو پریشانی تھی اللہ پاک نے اس کو ٹال دیا. سبحان اللہ. یا یہ بھی پاسبل ہے کہ یہاں تو نہیں ملا, وہ چیز تھی بہت چھوٹی میرے لیے, بظاہر بڑی نظر آ رہی تھی مگر وہ تھی چھوٹی, اس سے بڑی چیز اللہ پاک قیامت میں مجھے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کئی بار ایسا ہماری زندگی میں ہوتا ہے صاحب, جی شاید ناظرین کو بھی اس کا تجربہ ہوگا, یقیناً ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بس میں سمجھیے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی, یعنی اچانک سے کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کا نتیجہ ہو. یعنی بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھے کاروبار دلا دے, عرصہ ہو گیا جناب, 2 سال ہو گئے, 3 سال, کوئی ڈھنگ کا کاروبار نہیں مل پا رہا ہے. ارے بھائی یہ آپ دیکھیں کتنی مصیبتیں بھی ہو سکتا ہے آپ سے دور ہو رہی ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ روڈ سے جا رہا ہوتا ہے, بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بال بچا, صحیح, بالکل مرنے کے بال بچا, 5 سے اتنی تیزی کے ساتھ کوئی ایک موٹر سائیکل گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ اچانک ہو گیا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے جو دعائیں کی تھی نا اس کی وجہ سے یہ ایک جملہ کہتے ہیں کوئی نیکی کام آ گئی. جی, کوئی نیکی بیچ میں یہ بھی کہا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کی بدولت اللہ پاک نے ہماری پرابلم, ہمارے مسائل کو دور کر دیا. دعا کے معاملے میں نا صبر سے کام لینا چاہیے, جی, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی رحمت پر امید رکھیں, مایوس نہ ہو, اور یہ بھی ذہن میں بنا کر رکھے کہ ہو سکتا ہے جو مانگ رہا ہوں نا وہ شاید میرے حق میں بہتر نہ ہو, کیونکہ میرا رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. جیسے اولاد کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں, اولاد نہیں مل رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اولاد تو مل جاتی جی, مگر ایسی ملتی ہے کہ بعد میں وہ اولاد ہی آپ کے مرنے کے لیے دعا کرتی کہ یہ کب مرے اور مجھے اس کے مال پر قبضہ مل جائے. اس وقت جو بندہ پریشان ہوتا, ٹینشن میں آتا, غم میں آتا, مسائل میں آتا, پرابلم میں آتا, اللہ پاک نے اسے بچا لیا ہے. جی, تو ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ قبول نہیں ہو رہی, اس میں اللہ کی کوئی مشیت ہے, کوئی حکمت ہے, بس بندہ صبر سے کام لے, سبحان اللہ, اللہ کی رضا پر راضی رہے. ماشاء اللہ. اللہ پاک کرے کہ ہم جو ہے اس کے مطابق عمل کریں, اور یوں اگر اپنا ذہن بنا لیں کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے, بار بار مانگنا ہے, اور چونکہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا, تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی دعا جو ہے وہ رد تو نہیں ہے, مطلب انشاءاللہ اس کو ملے گا. تینوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت اس کو مل ہی جائے گی, یا تو ہاتھوں ہاتھ مل جائے گا, یا اس کی تکلیفیں انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی, یا قیامت میں جو ثواب ملنا ہے پھر وہ تو انشاءاللہ ملنا ہی. اللہ کرے کہ ہم سب اس میں کامیاب ہوں, اللہ پاک سے مانگے, جتنا مانگیں گے انشاءاللہ اتنی ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا بھائی صاحب, میں یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا آپ سے کہ دعا میں کیا مانگیں. یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ بعض اوقات لوگ وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جو نہیں مانگنی چاہیے. اچھا, بعض اوقات وہ نہیں مانگ رہے ہوتے جو ان کو مانگنا چاہیے. تو اب اس میں ہمارا ذہن کیا ہونا چاہیے, رب تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو کیا. اچھا, پھر طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے, مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اب دنیا میں بھی ہم کسی سے مانگتے ہیں نا, کسی دنیاوی شخصیت ہے یا کوئی دنیا کا بادشاہ ہے, کوئی بڑا آدمی ہے, اس سے مانگنے کا ہمارا انداز ایک لجاجت کے ساتھ, اور یہ سارا انداز ہوتا ہے. تو رب سے کیا مانگے اور کس طرح مانگے, یہ بھی کچھ اگر آپ بتائیں ہمیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں جب دعا مانگے جی, تو حد سے زیادہ نہ بڑھے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا, جی, نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے. یعنی یا اللہ ساری کہتے ہیں دونوں جہان کی ساری بھلائیاں, یہ ساری بھلائیوں میں انبیاء کرام بھی تو شامل ہے. یعنی یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبوت عطا فرمائے, تو اس دعا کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے. یہ دعا نہیں مانگی. ہاں, ولایت کی دعا مانگے. جی, امیر علیہ سنت دعا بھی فرماتے ہیں نا کہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. ہائے رمضان کا مہینہ جاری ہے نا, مل کر دعا کرتے ہیں. سبحان. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی, میرے غوث کا واسطہ یا الہی. یہ دعا مانگے. سبحان اللہ. اچھا, جو محال یعنی ناممکن یا قریب بمحال
ہو اس کی دعا نہ مانگے. جی. لہٰذا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ کبھی بھی بیمار نہ پڑو, جی ایسا نہیں ہو سکتا. جی. تو اس چیز کی بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے. کبھی کوئی تکلیف ہی نہ آئے, کبھی کوئی پرابلم ہی نہ آئے, جی. یہ بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اچھا اسی طرح کوئی لمبے قد کا آدمی ہے, جی. اب یہ تمنا کرنا کہ میری ہائٹ چھوٹی ہو جائے, جی. یا چھوٹی ہائٹ والا ہے اس کا یہ تمنا کرنا کہ میری ہائٹ بڑھ جائے, چونکہ جس پر قلم چل چکا جی. اب اس حوالے سے یعنی یہ محال یا محال کے قریب ہے. جی. ان چیزوں کے بارے میں دعا, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہو ہی نہیں سکتا, اللہ پاک کی طرف سے یہ مطلب یہ فیصلہ کر دیا. اب لمبی ہائٹ والا ہے جی, تو اب وہ ظاہر چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. صحیح ہے. گناہ کی دعا نہ مانگے. کوئی گناہ ہے, کسی کو تکلیف پہنچے, کوئی آزمائش میں آ جائے, ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے. مجھے فلاں کا مال مل جائے ناجائز طریقے سے, یا فلاں کا کاروبار کم ہو جائے, فلاں کو نقصان ہو جائے, فلاں کا بچہ معاذ اللہ فوت ہو جائے, یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے, یہ بھی دعا نہ مانگے. اسی طرح قطع رحمی کی دعا نہ مانگے, صلہ رحمی کی مانگے کہ اللہ مجھے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے. رشتہ کاٹنے والی دعا نہ مانگے, یہ بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے اللہ پاک سے صرف حقیر چیز نہ مانگے. پروردگار غنی ہے بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے. چھوٹی چھوٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ ایک بار زندگی میں مدینہ دکھاتے. تو میرا مشورہ ایک بار کیوں مانگتے ہو؟ کیا بات ہے. یہ نہ کہو کہ یا اللہ بار بار مدینہ دکھا دے, ایک بار اللہ حج کروا دے. ویسے یہ کہنا منع نہیں ہے, جی جی, مگر ایک بار کا کیوں مانگتے ہو جب رب رحیم و کریم ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ دینے پر قادر ہے, وہ خود فرما رہا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. تو پھر مانگنے میں کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ دل کھول کر مانگو نا یار. جتنی آپ میں طاقت ہے نا اتنی طاقت کے ساتھ مانگو. ہر سال حج کی دعا کرو, یا اللہ ہر سال حج کی سعادت عطا فرما. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں 55 حج کیے تھے امام اعظم نے. دعا کرو نا, یا اللہ امام اعظم کا صدقہ مجھے بھی 55 حج کی سعادت عطا فرما. وہ رحیم کریم رب ہے, پھر مانگنے میں کمی کیوں کر رہے ہو؟ تو جو کہتے ہیں نا وہ کمزور والی چیز بلکہ بہترین مانگے. اسی طرح معاذ اللہ رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا نہ کریں کہ ٹینشن ہے, پریشانی, اللہ موت دے دیں. یہ بھی کئی لوگ دعا کرتے رہتے ہیں, تو یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. جو بھی پریشانی ہے نا اسے دور ہونے کی دعا ضرور مانگیں. میرا رب چاہے گا ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, سارے مسائل حل ہو جائیں گے, پھر مرنے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح. تو یہ بھی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی یعنی بربادی کی دعا بھی نہ کریں. صحیح. ہدایت کی دعا کر دے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. صحیح. تو اس طرح کی دعا بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اسی طرح کسی مسلمان پر لعنت نہ کریں کہ اس پر لعنت برسے. بعض مرتبہ ماں باپ جو نا وہ بچوں کو لعنت کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں نا, لعنت کر رہے ہوتے ہیں, بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے اور بچہ آپ کی بد دعا کی بدولت اگر کوئی آزمائش میں آ گیا تو آپ خود بھی تو آزمائش میں آ جائیں گے. تیری ٹانگ ٹوٹے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو سنبھالے گا کون؟ اللہ اکبر. بعض مرتبہ جملہ بولے تیرا جنازہ نکلے, اب نکلے گا تو آپ ہی رو گے بعد میں. اور ماں باپ کی دعا تو قبول بھی ہے, دعا بھی قبول ہے, بد دعا بھی قبول ہے. اللہ اکبر. ویسے اولاد کو بھی ڈرنا چاہیے جی کہ بد دعا نہ لے, دعا لے. آج ہوتا بھی ہے کہ اولاد بھی جو نا وہ امام صاحب سے فلاں صاحب سے دعا کروا رہے ہیں. میرا مشورہ ہے ماں باپ زندہ ہے نا, پہلے ان سے دعا کروا لو. کیا بات. دعا کی قبولیت کا پاور ہاؤس تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اور ان سے دعا نہیں کروا رہے, ان سے دعا کروائے. تو جن چیزوں کے بارے میں منع کیا گیا ان چیزوں پر ہمیں دعا مانگنے سے بچنا چاہیے. ماشاءاللہ بہت پیاری. اور دوسری بات آپ نے جو فرمائی کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے, بہت اہم ہے یہ بھی. جی آپ نے جو سوال کیا نا دعا مانگنے کا طریقہ, دعا مانگنے کا طریقہ ایک تو سب سے پہلے بندہ ہے نا رب عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ لجاجت کے ساتھ بندہ حاضر ہو کہ ایک مجرم ایک گنہگار رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. اللہ اکبر. ایسا ہوں کہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگنا تو بڑی بات ہے, بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں, ہاتھ اٹھانے کے لائق نہیں ہوں. بالکل. تو شرمندگی کے ساتھ لجاجت کے ساتھ بندہ حاضر ہو. اب ہو سکے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے صحیح اور 2 زانوں بیٹھ کر دعا مانگے تو مدینہ. جی. سجدے میں جا کر دعا مانگے تو یہ بھی دعا کی قبولیت میں سے, جو دعا کی قبولیت جن چیزوں کے بارے میں کہی گئی اس میں سے ایک یہ بھی کہ بندہ سجدے میں
کیونکہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے رب کے قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو سجدے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. اس طرح دو زانوں بیٹھ کر، اب ہاتھ جو ہے نا تو ہاتھ کو اس طرح اٹھانا ہے جی. کہ یا تو سینے کی سیدھ میں، یا تو کاندھے کی سیدھ میں، یا تو چہرے کی سیدھ میں، یا تو اتنے بلند کر دیں کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے. اچھا اب ہتھیلیاں جو ہے نا یہ ہو آسمان کی طرف. ٹھیک ہے. اب بعض دعا یوں مانگ رہے ہوتے ہیں یا بعض یوں کر کے، یعنی یہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نہیں بندہ وہ آرام کے موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، جی. بس ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی مسئلہ اللہ نہیں. اکبر. اب اس انداز میں دعا مانگے گی تو کیسے قبول ہوگا؟ کوئی وی آئی پی کے پاس جاتے ہیں نا تو ایسا مطلب کوئی سوال ہوتا ہے یا کوئی سائن بائن کروانی ہوتی ہے، کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، تو ایسے تیار ہو کر اور ایک انداز ہوتا ہے، سر جی سر یہ ہو جائے تو سر، سگنیچر ہو جائے تو سر. کیا انداز ہوتا ہے وہاں. اور رب کی بارگاہ میں دیکھے تو جیسے نہیں تھکے ہارے انداز میں بندہ وہ کینچی بنا کر. ویسے تو دعا تو بہت بڑی چیز ہے، جی. ویسے اس طرح انگلی میں انگلی ڈال، اس کو بولتے ہیں تشبیک. نماز کے انتظار میں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. جی. اس کے علاوہ بھی اس طرح انگلی میں انگلی نہیں ڈالنی چاہیے. صحیح. تو دعا میں تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. دعا میں نا یہ ایک تو ہتھیلی ہے یہ آسمان کی طرف رہے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. صحیح. یوں بھی نہ رکھیں، یوں رکھیں، یہ سیدھا مطلب کس طرح انداز ہو ہمارا. تو ایک تو ہتھیلی. اچھا اس کو دونوں کو ملائے نا، دونوں کے بیچ میں گیپ ہو. ٹھیک ہے. دونوں کے بیچ میں گیپ ہو. اب نظر جو ہے نا یا تو آنکھیں بند کر لیں یا تو نظریں جھکا دیں کہ دعا کے دوران نظریں ادھر ادھر گھمانے سے نظریں کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے. اللہ. جب بھی دعا مانگے اس بات کا خیال کریں. صحیح. تو ایک تو بیٹھنے کا انداز، ہاتھ اٹھانے کا انداز. اب اللہ پاک کے جو مقدس نام ہیں، یا رحمان، یا رحیم، یا ربنا، یا ذا الجلال والاکرام، یعنی اس طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں التجائے اس کے نام کو لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں. اچھا دعا مانگے نا تو پہلے درود پاک ضرور پڑھیں کہ درود پاک کی فضیلت میں علی بھائی آتا ہے کہ درود پاک یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے. سبحان اللہ. اور جس دعا کے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھا جائے، چونکہ درود تو قبول ہی قبول ہے، تو پہلے بھی درود پڑھ لیا، آخر میں بھی درود پڑھ لیا. فائدہ کیا ہوگا کہ درود کے صدقے انشاءاللہ دعا بھی قبول ہو جائے. سبحان اللہ. تو یہ ایک انداز ہو دعا مانگنے کا. اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے ہو سکے تو پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. صحیح. واقعی جو توبہ کرتا ہے اللہ پاک اسے پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور توبہ کرنے والوں کی اللہ توبہ بھی قبول فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. بلکہ توبہ کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو جائیں تو جو گناہ ہوئے اس کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان. یعنی ہمارا رب ایسا رحیم و کریم ہے. الحمدللہ. تو بندہ روئے، اللہ توفیق دیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہوئے جی. روئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ جس دعا میں اللہ کے خوف سے، اللہ کی رحمت پر آنسو بہہ جائیں. تو دعا کی قبولیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دعا کے دوران اگر آنسو نکل جائیں تو یہ بھی ایک قبولیت کی نشانی ہے. صحیح. تو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے ہیں، اس طرح اگر دعا مانگیں گے سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول دعائیں ہوگی. قبول ہوں گی. تو بالکل یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے. اللہ کرے کہ حقیقت میں ہم اس جو مکمل ایک طریقہ ہے وہ تو یقیناً ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ہماری زبان اس لائق نہیں، ہمارے اعضاء اس لائق نہیں کہ اس سے مانگ سکیں، کچھ عرض کر سکیں. لیکن جتنا ہم سے ہو سکے ان طریقوں کو اگر فالو کریں گے نا. اچھا ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ہمارے دعائیں قبول نہ ہونے کی حاجی صاحب کہ دعا کو کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ہم صحیح فالو نہیں کریں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. یعنی دنیا کی اگر ہم مثال دیکھیں نا، کسی بادشاہ کے پاس آپ بیٹھے ہیں، آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی، کسی وی آئی پی کے سامنے آپ جا رہے ہیں، کوئی بڑا باس ہے، کوئی دنیا میں اس کا مقام ہے، جب اس سے ہمیں کام نکلوانا ہو، اس کے سامنے جانا ہو تو ظاہر ہے اس کی محفل کے، اس کے مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں. اگر آپ اس کا خیال نہ کریں، آپ جناب بغیر پوچھے ہی اور جا کر جو نا ایک سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میرا سوال پورا کرو، میرے سگنیچر کروانا ہے یہ پورا کرو، مجھے پیسے دینے تھے وہ دو، تو وہ تو تمہیں نہیں ملیں گے. ساتھ پیچھے جو ڈنڈے پڑنے ہوں گے یا ساتھ جو دھٹکار پڑنی ہوگی، جو اٹھا کر خادمین آپ کو باہر پھینک دیں گے، وہ جو ذلت ہوگی وہ الگ ہے. تو بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں، رب کا مقام ان وی آئی پیوں سے تو خیر ہزاروں لاکھوں گنا اعلیٰ ہے. ہم مثال اس طرح سمجھا کر تو نہیں دے سکتے، لیکن ایک اپنی چھوٹی سی عقلوں کو سمجھانے کے لیے میں ایک یہ مثال دے رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بارگاہ جو تمام وی آئی پیوں سے بھی بڑی بارگاہ ہے، تمام بادشاہوں سے بھی بڑی بارگاہ ہے، اس کی بارگاہ میں جب مانگنے کا وقت ہو اور اس طرح ہم مانگے
تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہو ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی. دل جمعی بھی ہونی چاہیے. دل جمعی بھی ضروری ہے. آدمی کا دل لگنا چاہیے دعا میں کہ میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اللہ اکبر, کس سے مانگ رہا ہوں. اچھا یہ بھی دیکھا ہے جس کو بہت مال کی فراوانی ہوتی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, پرابلم نہیں ہوتی, اتنا محسوس نہیں ہوتا نا, اس کی توجہ بھی دعا میں کم ہوتی ہے. جی. اور جس کو واقعی پرابلم ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے, یا جو خوف خدا والا ہوتا ہے, جس کو دعا کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے, تو وہ واقعی جب دعا مانگتا ہے تو اس کی کیفیت بھی ویسی ہوتی ہے. بالکل ایسے. اور واقعی جو بالخصوص اللہ کا خوف رکھنے والا ہوتا ہے, جس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا, میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں, مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں, میں کس جگہ مروں گا, مجھے اچھی جگہ موت آئے گی یا نہیں, اچھی حالت میں مجھے موت آئے گی یا نہیں, سکرات کے عالم میں میرا بنے گا کیا, قبر میں میرا بنے گا کیا, قبر کے سوالات کے جوابات میں میرا بنے گا کیا, قیامت کے میدان میں میرا بنے گا کیا, میزان عمل پر میرا نیکیوں کا پلڑا وزندار ہوگا یا نہیں ہوگا, آب کوثر کے جام سرکار کے ہاتھوں نصیب ہوگے یا نہیں ہوں گے, پل صراط میں پار کر سکوں گا یا نہیں, کہیں جہنم میں کٹ کر نہ گر جاؤں. جو جہنم سے بچنے کی کہتے ہیں خوف خدا ہوگا تو وہ جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہوگا, جنت کو پانے کی دعائیں مانگ رہا ہوگا, تو واقعی اس کا دل دعاؤں میں بہت لگتا ہے. سبحان اللہ, بہت لگتا ہے. دیکھا ہے ماشاءاللہ کئیوں کو دعا کرتے ہوئے وہ کئی دیر تک دعا مانگتے ہیں. انہیں دعا کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی دعا کا انداز دیکھ کر کے اپنے کو رونا آ جائے. جی. یار یہ کیا انداز میں ماشاءاللہ دعا مانگ رہا ہے, آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, کیفیت تبدیل ہوتی ہے اور بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے, اور جس کو نہیں ہوتا وہ اس کی کیفیت بھی نہیں ہوتی. اچھا علی بھائی یہ بھی ہے جی کہ دعا مانگے نا تو جلدی نہ مچائیں. صحیح. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ آپ دعا کریں, کوئی پرابلم بتا رہا ہوتا ہے, اس کو بولتے دعا کریں. کب سے دعا مانگ رہا ہوں, کتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں, قبول نہیں ہو رہی ہے, پرابلم سولو نہیں ہو رہی ہے, بیٹا نہیں مل رہا ہے, بیٹی نہیں مل رہی ہے. تو یہ جو جلد بازی کرتے ہیں, دعا میں تاخیر ہو رہی ہے, اس میں اللہ کی کوئی مشیت ہوگی, بے شک, بلکہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونا ہو سکتا ہے اللہ پاک کی مرضی ہو. جیسا کہ دو باتیں بیان کرتا ہوں. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو, ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے. کیا پیاری بات ہے کہ مجھے اس کی آواز پسند ہے. اور جب کوئی غیر یا فاسق دعا کرتا ہے, فرماتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے, مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے. اللہ اکبر. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بار بار دعائیں مانگ رہے, قبول نہیں ہو رہی, ہو سکتا ہے کہ ہمارا مانگنا اللہ کو اچھا لگ رہا. چلے ہم تو یہی سوچیں کہ یار میرے گناہوں کی نحوست ہے. آج علی بھائی آپ کی میں یا میری آپ بات نہ مانے, مثال کے طور پر میں نے آپ کو کام کہا, آپ نے وہ کام نہیں کیا, میں نے دوبارہ کہا کہ یہ کام کرنا ہے, آپ نے سپورٹ نہیں کیا, تیسری بار کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑی, آپ نے ہیلپ بھی نہیں کی, اب آپ کو کوئی ضرورت پڑی, کیا خیال ہے میں ہیلپ کروں گا؟ میں یہی سوچوں گا 3 بار علی بھائی کو بولا ہے, علی بھائی نے کوئی ہیلپ نہیں کی, کوئی ساتھ نہیں دیا, میں کیوں کروں؟ تو اب دنیا میں ایک مزاج ہوتا ہے, اب ہم اتنی رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. اچھا ایک جملہ بھی بولتے علی بھائی, آخر ایسی کون سی خطا ہو گئی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی, مجھے سزا مل رہی ہے. ارے اللہ کے بندے غور تو کرو, ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں نا آخر ایسی کون سی خطا. وہ نماز کے بارے میں سوال کریں نا, کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو مجھ سے نہیں ہوتی. کیا نماز قضا کرنا یہ جرم نہیں ہے بلکہ بہت بڑا جرم ہے؟ اچھا جناب آپ غیبت تو نہیں کرتے ہوں گے؟ نہیں, دن میں تو کئی بار غیبت ہو جاتی ہے. اچھا جھوٹ تو نہیں بولتے ہو؟ نہیں, جھوٹ بھی بول دیتا ہوں. حرام روزی تو بولے حرام روزی بھی ہو جاتا ہے, پڑتا ہے. ہاں جھوٹ بول دیتا ہوں کاروبار میں, دھوکہ دیا جا رہا ہے, چیٹنگ کی جا رہی ہے. مطلب معاذ اللہ حرام روزی کھانے میں بندہ پیچھے نہیں ہٹ رہا, اور والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے تو غیبتیں ہو رہی ہے تو جھوٹ ہو رہا ہے تو جناب نمازیں قضا ہو رہی ہے اور لوگوں کی دل آزاریاں ہو رہی ہے اور کئی گناہ بندہ کر رہا ہے. جملہ کیا ہوتا ہے؟ آخر ایسی کون سی خطا ہو گئی؟ بھیا یہ خطا نظر نہیں آ رہی, بلکہ جملہ تو یہ کہنا چاہیے آخر ایسی کون سی خطا رہ گئی ہے جو میرے سے نہیں ہوئی ہے. اب یہ کیفیت ہے, پھر بھی بندہ اپنے آپ کو کیوں نیک سمجھ رہا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتی. اب اتنی خطائیں کرے
اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کری تو رب کا احسان ہے جی کہ ہمارا رب ہر گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا. بے شک. وہ اگر چاہے تو جس آنکھ سے بندہ گناہ کر رہا ہے اسی وقت اسے اندھا بھی کر سکتا ہے. اللہ جس زبان سے گناہ کر رہا ہے رب اسے گونگا کر سکتا ہے. رب کا فضل ہے, وہ اسی وقت سزا نہیں دیتا, ہمیں توبہ کی مہلت دے رہا ہے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اب اتنی نافرمانیاں کریں اور پھر بولے میری دعا قبول نہیں ہو رہی, تو پھر ہم ایسے اعمال کون سے کر رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. اللہ تو واقعی ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا. دعا کبھی قبول نہ ہو, کبھی فائدہ نظر نہ آئے, اپنے بارے میں غور کرے, یار میری خطا ہے, میری نافرمانی ہے, اللہ کرے میں نیک بن جاؤں, انشاءاللہ میری دعا قبول ہوگی. اور ایک یہ بھی ہے کہ حرام روزی کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور ایک صحابی رسول نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا, آقا دعا کرے میری دعائیں قبول ہو جایا کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, کہ حلال روزی کھایا کرو, حلال روزی کھایا کرو, اللہ پاک دعائیں قبول فرمائے گا. تو واقعی جو حلال روزی کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ہمیں اپنی روزی کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں حلال کا کما رہا ہوں یا حرام معاذ اللہ آ رہا ہے, اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اور ایک بہت پیاری حکایت بیان کی جاتی ہے. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا. عرض کی, الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا. حکم ہوا, اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں, سبحان اللہ, اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں. کیا بات ہے. نیکوں کو برکتیں ملتی ہیں. تو اللہ کرے ہم جلدی نہ مچائیں, صبر سے کام لیں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اپنا ہی قصور جانیں اور عاجزی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ دعا مانگے, انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اللہ کرے کہ رمضان کو ہم دعا کے ساتھ بھی گزاریں اور بار بار دعا کرتے رہیں, اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا یہ سب آخری سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ اوقات آپ بتا دیں کہ کس وقت ہمیں جو ہے نا وہ دعا کرنی چاہیے, تاکہ جو احادیث میں بھی اس طرح کے جو ہے نا کچھ اوقات بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ اس وقت میں دعا کرو تو زیادہ قبول ہوگی. بالخصوص رمضان میں, اگر آپ چونکہ اس وقت ہمارے ناظرین یہ پروگرام رمضان میں دیکھ رہے ہیں, تو رمضان میں بالخصوص یا رمضان کے علاوہ بھی کوئی اوقات بتا دیں کہ جس وقت میں دعا کریں تو زیادہ امید ہے کہ دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی. ویسے تو دعا ڈبل 12 گھنٹے مانگنی چاہیے الحمدللہ. اور دعا کی قبولیت کا ٹائم ویسے کئی مقامات روایتوں میں آئے ہیں. بالخصوص میں رمضان کی بات کروں جی تو رمضان میں دعا کی قبولیت کا ایک ٹائم ہے سحری کھا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ہوتا ہے کہ سحری میں اتنی گہما گہمی, ایک تو لیٹ اٹھنا اور جیسے تیسے سحری کرنا, اور بعضوں کو تو ہوتا ہے کہ پھر سو جانا ہے. ایسا نہ ہو, نماز پڑھ کر سونے کی ترکیب اگر سونا ہے تو ایک تو سحری کھا کر دعا کرنا, اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک ہے افطار کے وقت دعا. صحیح. افطار کے پہلے تو ایک بڑی تعداد دعا مانگتی ہے جی, مگر ایک اس میں کہا جاتا ہے کہ بہترین جو ٹائم ہے دعا کی قبولیت کا وہ افطار کھانے کے بعد ہے. ہم جیسے نہیں لکا اللہم لکا سمتو و بیکا جو دعا پڑھتے ہیں, یہ بھی افطار کے بعد کی دعا ہے. یعنی ایک کھجور کھا لے, پانی پی لے, اب دعا مانگے. اذان سے پہلے جو وقت ہے نا, اس میں دعا مانگے, یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. سبحان اللہ. اب ہوتا یہ علی بھائی کہ جو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے اس وقت بندہ کھانے میں مشغول ہوتا ہے, کیونکہ وہ 5 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. پورے دن سے کھایا نہیں تھا تو پیاس بھی لگی تھی, تو ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بھی سامنے موجود ہے, تھال بھی سجا ہوا ہے, تو سموسے بھی ہے, پکوڑے بھی ہیں, فروٹ بھی ہے, تو اور کیا کیا نہیں ہے. تو اب یہ سب چیزیں سامنے ہو اور اس وقت اپنے نفس پر قابو کرنا, یہ واقعی ایک بڑا امتحان کا معاملہ ہوتا ہے. اس وقت اگر بندہ تھوڑا دل منا لینا. اچھا یہ سپیڈ میں کھانا بعض مرتبہ نقصان بھی کرتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو, ایک مشورہ ہے FGN چینل کے ناظرین کو, اگر پاسبل ہے پورا رمضان نہیں, اگر پورا رمضان نہیں ہو سکتا تو کچھ وقت تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مسجد کی پہلی صف میں چلے جائیں افطار سے پہلے. پانی کی بوتل ساتھ میں رکھ لیں, کھجور ایک رکھ لیں ساتھ میں, 3 کھجور رکھ لیں چلیں, اور کیا کریں جیسے ہی افطار کا ٹائم ہونا, کھجور کھا لی, پانی پی لیا, اب سکون سے پہلی صف میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, دعائیں مانگتے رہے جب تک اذان نہ ہو, دعائیں مانگتے رہے, تو ماشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی, پہلی صف بھی مل جائے گی, نماز بھی ہو جائے گی. پھر بھلے گھر آ کر جب آپ نے 15 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے صبر کیا, آدھا گھنٹہ اور کر لیجئے, نماز مغرب پڑھ کر آ جائے گھر پر, پھر سکون سے آپ کھائیں اور پھر آپ تراویح کی تیاری کریں. اگر یہ پاسبل ہے تو یہ کوشش کرنی چاہیے. اور 2 قدم آگے بڑھ کر مشورہ دیتا ہوں, دعوت اسلامی 1 ماہ کا اعتکاف بھی کرواتی ہے. کیا بات ہے. چلے اس سال اگر نصیب ہو, سب تو چونکہ رمضان جاری, تو 1 مہینے کا اعتکاف تو اب جو نہیں کر سکتے 10 دن کا اعتکاف کر لیں. اب
دعوت اسلامی کے تو ایک ماہ کے اعتکاف میں ماشاءاللہ یہ ترکیب ہوتی ہے کہ افطار کے وقت ہے نا سب بنا کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر وہاں 2-3 کھجورے، ایک آدھ کیلا اور پانی دے دیا جاتا ہے. جیسے ہی افطار سے پہلے دعا مانگ رہے تھے، افطار کا وقت ہوا، کھجور کھا لی، پانی پی لیا اور جناب اب پھر دعا میں لگ جائیں. ماشاءاللہ. تو یوں سکون کے ساتھ ماشاءاللہ دعا ہو جاتی ہے. اللہ پاک کرے کہ ہم یہ برکت نصیب ہوں، اور اس کے لیے ظاہر ہے اپنے نفس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ 14 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، بعض جگہ اس سے بھی زیادہ 17 18 گھنٹے کے بھی روزے ہوتے ہیں، پورے دن بھوکے پیاسے رہے، اور اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب اور انتظار کرو، آدھا ایک گھنٹہ اور رکو. تو چلیں، اگر کچھ پانا ہے ظاہر ہے تو یقیناً کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں لینا ہے، اور یقیناً وہاں سے ضرور ملتا ہے. تو جتنی تڑپ ہوگی انشاءاللہ. اور امیر علیہ سنت کا بھی انداز ہم نے یہ دیکھا، برسوں سے یہ دیکھا الحمدللہ کہ آپ جو ہے جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے تو صرف ایک کھجور یا آدھی کھجور آپ کھاتے ہیں، تھوڑا پانی پیتے ہیں، پھر وہ ماشاءاللہ ایک آپ کا انداز اور آپ ہی کا یہ جو آپ نے ابھی بات کہی، انہی کی تربیت یقیناً جو بول رہی ہے آپ کی زبان سے، سارا انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اللہ کریں کہ مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہو، آپ کو بھی اللہ یہ سعادت نصیب کرے، تو انشاءاللہ یہ برکت نصیب ہوگی. اس میں ایک بات یہ عرض کرنی تھی علی بھائی کہ افطار کے وقت جو ہے نا 5-7 منٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اب اس پہ جو سپیڈ میں ڈالا ہے، ایک تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بندے نے ڈال دیا، پھر شربت بھی ڈال دیا، سپیڈ میں فروٹ کھا رہے ہیں، اچھا سموسے کھا رہے ہیں. اب سموسے جو زیادہ تر ہوتے ہیں اس میں پیاز ہوتی ہے، کچی پیاز ہوتی ہے، بعض مرتبہ کھیما بھی کچا ہوتا ہے. اب یہ سپیڈ میں بندہ کھا رہا ہے، اب ہوتا ہے کہ دانت میں کہیں نہ کہیں داڑھ میں پھنس جاتا ہے. ایک تو پیاز کی بدبو منہ میں ہوتی ہے، پھر دوسرے نمبر پر یہ کھیما یا پیاز کی پھنس گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ کلی کرے گا تو بندہ ایک بار کرتا ہے، 2 بار کرتا ہے. اب یہ جو دانتوں میں پھنسا رہ گیا تو یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس نمازی کے منہ سے اپنا منہ لگا دیتا ہے. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس نمازی کے منہ سے اپنا منہ لگا دیتا ہے. اگر اس کے منہ سے اب کوئی ایسی بدبو یا اس طرح کی چیزیں نکلتی تو اس فرشتے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اگر صبر کر لینا، کھجور پانی سے افطار کر لیں، پھر مغرب کے بعد آ کر کھا لیں اچھے سے، پھر برش وغیرہ مسواک کر کے پھر آپ عشاء کی نماز ادا کریں. مدینہ. اچھا، یہاں پر جو گفتگو ہماری چل رہی ہے اس میں آخر مشورہ، بلکہ میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ چلیں یہ تو آپ نے بات کی کہ اسلامی بھائی مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں اور افطاری اس انداز سے کریں. گھروں کے اندر جو ہے نا جو اسلامی بہنیں ہماری ہوتی ہیں ماشاءاللہ، جو یقیناً بڑا اہتمام اپنے لیے، اپنے بالخصوص اپنے لیے تو شاید وہ کم ہی کرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یا شوہر کے جو والدین ہیں، ساس سسر کے لیے، اور بڑا اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ وہ سمجھے کہ عصر سے ہی وہ لگ جاتی ہے بیچاری، عصر سے پہلے ہی بالکل جو ہے نا وہ سارے ڈیمانڈ بھی تو ہوتی ہے نا علی بھائی، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، آج تو یہ ہونا، کل تو وہ ہونا، شاید لسٹ بھی بن جاتی ہوگی، پورا مینو بنا ہوگا مہینے کا. جی، تو اب بیچاری جو ہے نا وہ چلیں یہ دسترخوان پر شوہر محترم بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، ان کو موقع مل بھی جاتا ہے جو سارے فضائل حاصل کرنے کا، لیکن اس کو موقع نہیں مل پاتا ہے. اچھا، وہ چاہتی بھی ہوگی کہ میں کرنا چاہوں، لیکن اب ڈیمانڈ اتنی ہے، بچوں کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ، اب 4 بچے ہیں اگر تو 4 کی ڈیمانڈ الگ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ پکوڑے چاہیے، ایک کی یہ کہ مجھے جو ہے نا وہ انڈے کا کوئی آئٹم چاہیے، مجھے جو ہے نا قیمے کا آئٹم چاہیے، مجھے جو ہے نا بریانی چاہیے، اور شوہر کی الگ ڈیمانڈ ہے. اب اس کو 5 طرح کی ڈش بنانی ہے. تو اچھا اس کے جو ساس سسر ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز چبا نہیں سکتے ہیں، ان کے دانت نہیں ہے، تو ان کے لیے کوئی دلیا وغیرہ بنے گا. یہ ساری کے ساری اس کو آئٹم بنانی ہوتی ہے. تو اس میں ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا اس کو بھی آپ وقت دیں. ہاں، یہ سب چیزیں کھانی اگر ہیں تو بات وہ یہ کہ وہ افطار کے بعد، نماز کے بعد کھا لیں. اس وقت جو ہے نا کچھ تھوڑا موڑا آپ اہتمام کر کے آپ یہ سلسلہ کریں تاکہ وہ بھی دعا میں لگ سکے، اور یوں اس انداز سے سب گھر والے برکتیں حاصل کریں دعا کی انشاءاللہ. تو چونکہ رمضان ظاہر آتا ہے 1 مہینے کے لیے ہے، سب کے لیے رمضان ہے نا، سب کے لیے رمضان ہے، صرف مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، ایسا تو نہیں ہے جی. اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی تو رمضان ہے الحمدللہ. دل تھوڑا بڑا رکھیں جی، اور کھانے پینے کی ہرس نہیں ہونی چاہیے. جی. اچھا، بندہ اپنے ہی بارے میں کیوں سوچتا ہے؟ ہوتا نا افطار کے وقت اس کو اپنی ہی فکر ہوتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے. گھر کی خواتین کے لیے بھی تو سوچیں. بعض آپ اکثر دیکھنا گھروں کی اگر کہانی کہا جائے نا تو سحری اور افطاری اس پر جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا، تو بعض مرتبہ 10 منٹ باقی ہوتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ 10 منٹ باقی، اب تو سحری کر لو، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ڈیمانڈیں کم ہوں، ہم تھوڑا سمجھ کریں نا، کامن سینس ہونا چاہیے کہ یار ان کی بھی اچھے سے سحری ہو جائے،
ہماری بھی اچھے سے سحری ہو جائے. کبھی کبھار لیٹ ہو گئے سحری میں, لیٹ اٹھے ہیں, تھوڑا بہت کام چلا لے کسی نہ کسی چیز سے. ہر بار تو وہ دے ہی رہی ہے بنا کر, والدہ ہے یا بچوں کی امی ہے یا بہن ہے. کبھی کبھار لیٹ سیٹ معاملہ ہو گیا تو تھوڑا کمپرومائز کر لیں. اسی طرح افطاری کے اندر بھی تھوڑا کمپرومائز کر لیں. اور اگر گھر میں یہ معمول بن جائے نا, اللہ توفیق دے. میں نے ایک جگہ پر اس طرح کی افطاری کی ہوئی ہے. اچھا. ہاں, وہاں پر گئے تھے تو مجھے بھی حیرت ہوئی تھی. ایک ملک میں جانا ہوا تھا تو وہاں دیکھا تو افطاری میں بس کھجوریں تھی اور پانی تھا. کیا بات کر رہے ہیں, دعوت تھی. یعنی یہ تو آپ کا بڑا پن ہے, آپ نے قبول کر لی, ورنہ اگر قبول تو کرنا پڑے نا علی بھائی, وہاں گئے تھے ہم مہمان بن کر. نہیں, اگر عام بندہ کسی کے یہاں جائے اور سامنے افطاری میں وہ رکھ دے, صحیح ہے, تو بولے گا یار اس سے اچھی تو ہمارے گھر میں افطاری تھی. یہ بھی ایک ذہن کی بات ہے. دیکھا ہے تو مجھے اس وقت تو تھوڑا نا دیکھا تو تھوڑا محسوس ہوا, مگر بعد میں بہت اچھا لگا کہ یار یہ بہت اچھا ہے. کھجور کھائی, پانی پیا, شربت تھا وہ پیا, چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچے اور نماز پڑھ کر واپس آئے تو پورا دسترخوان سجا ہوا تھا, آئیے دسترخوان پر کھانا کھا لیجیے. تو یہ بہت اچھا لگا, سکون سے افطار بھی ہو گئی, سکون سے مسجد میں پہنچے تو جماعت بھی مل گئی, سب بھی پہلی مل گئی, اور جناب آنے کے بعد سکون سے کھانا بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ یقیناً اہتمام ہو, اگر اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں اگر سبھی اگر اس میں جو ہے تعاون کریں آپس میں, اور یوں اگر ترکیب بنے. دیکھیے کھانا تو ہے ہی, اور یقیناً رمضان کی برکت سے یہ کھانا نصیب بھی ہوتا ہے. یعنی جو یہ بھی ہوتا ہے صاحب کہ پورا سال لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا نا اتنے سارے فروٹس کھانا. اللہ پاک کی نعمتیں ہیں, اور الحمدللہ غریب بھی کھاتا, پیٹ بھر کے کھاتا ہے, اس کو بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو بالکل کھائیں, لیکن تھوڑا سا اتنا انتظار کیا تو آدھا گھنٹہ 20 منٹ اور انتظار کر لیں انشاءاللہ, تو یوں آپ کی عبادت بھی اچھے انداز سے ہو سکے گی. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا سارا کھا لیتے ہیں, پھر مغرب پڑھنے گئے نا مسجد میں تو وہ ڈکارے لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے. رب کی بارگاہ میں جائیں تو اہتمام کے ساتھ جائیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے. آمین. اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارا عافیت کے ساتھ گزرے, اس کو راضی کرتے ہوئے گزرے, اور ہر سال اللہ جب بھی ہمیں رمضان دے عافیت کے ساتھ نصیب ہو, اس کی عبادت کر سکیں, اس کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر ہم دعائیں کریں. اللہ پاک ہماری عبادتوں کو, ماہ رمضان کے روزوں کو, ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں, ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.